الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور حضرات محترم، جس وقت سے ہم گزر رہے ہیں، آج کے دور میں مسلمان اپنے دین کی طرف اتنی توجہ نہیں دے رہا جتنی کوشش، توجہ اور دین کو پڑھنے پہ وقت صرف کر رہے ہیں غیر مسلمان کہ مسلمانوں کو نقصان کیسے پہنچانا ہے۔ اور ہمیں زندگی کے اندر ایسے آئیڈیاز دے رہے ہیں جو بظاہر تو بڑے خوبصورت لگتے ہیں، لیکن حقیقتاً اللہ کی نظروں میں ان کی کوئی بھی حیثیت نہیں ہے۔ ان میں ایک بات جو میں پہلے بھی کئی مرتبہ یہ عرض کر چکا، آج دوبارہ اس کا اعادہ اس لیے کر رہا ہوں کہ ہماری نئی نسل بڑی تیزی کے ساتھ اس غلط فہمی کا شکار ہو رہی ہے۔ وہ آئیڈیا یہ دیا گیا ہے کہ انسان جو ہے معاشرتی زندگی کے لیے اگر لوگوں کی خیر خواہی کرتا ہے تو اسے کسی اور عمل کی ضرورت نہیں ہے۔ بظاہر یہ بات بڑی خوبصورت لگتی ہے، کہا یہ جاتا ہے، اور یہ کہنے والے جو ہے یہ یہودی یا عیسائی نہیں ہیں،
بلکہ وہ نام نہاد لوگ ہیں جن کا بظاہر نام بھی مسلمانوں والا ہے اور اپنا کردار بھی اسلامی معاشرے میں ایک عالم دین کی حیثیت سے، ایک دانشور کی حیثیت سے، ایک صحافی کی حیثیت سے ادا کر رہے ہیں، لیکن حقیقتاً یہ شیطان اور اہل کفر کا کردار ادا کر رہے ہیں۔ یہ بات یاد رکھیں کہ ہم میں سے کوئی بھی شخص ایسا نہیں ہے جسے خود یا جس کے آبا کو زبردستی پکڑ کے اللہ نے یا اس کے رسول نے مسلمان بنایا ہو۔ ہم سب کے سب اسلام کو شعوری طور پہ قبول کیا ہے اور اپنے اس دین پہ خوش بھی ہیں، اور یہ تصور رکھتے ہیں کہ یہی دین جو اسلام ہے یہ ہماری دنیا اور آخرت کی کامیابیوں کا ضامن ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن اسلام کے ساتھ جو سلوک کر رہے ہیں وہ کامیابی والا نہیں ہے۔ ہم اسلام کو اپنی مرضی سے قبول کرتے ہیں۔ کون سی بات اسلام کی اپنی زندگی میں اپلائی کرنی ہے اور کس بات کو رد کرنا ہے، یہ ہم اپنا اختیار تصور کرتے ہیں۔ حالانکہ اللہ رب العزت نے سورۃ احزاب کے اندر واضح طور پہ فرمایا وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ، وہ شخص ایماندار ہے ہی نہیں، وہ مرد ہے یا عورت۔ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ، نہ وہ مومن مرد ہے نہ مومن عورت ہے۔ کون؟ اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيار، جب اللہ یا اس کے رسول کوئی حکم دیتے ہیں یہ کام کرو یہ کام نہ کرو، وہ اپنا اختیار استعمال کرتا ہے کہ مجھے کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے۔ کہا جب کوئی انسان یہ سمجھے گا کہ اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کے اندر مجھے بھی اختیار ہے کہ میں پہلے سوچوں کہ یہ میرے مفاد میں ہے یا نہیں، یہ میری زندگی، میرے کاروبار، میرے معاش، میری دنیا، اس کے لیے یہ بہتر ہے یا نہیں، تو میں اسے قبول کروں گا، وگرنہ نہیں۔ یاد رکھیں ہم سے پہلے بھی ایک قوم نے یہی طرز عمل اختیار کیا تھا، یہود۔ اللہ رب العزت ان کے متعلق سورۃ بقرہ آیت نمبر 86 میں فرماتے ہیں اَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْدِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْدِ، تمہیں کیا ہے، اللہ نے تمہارے لیے کتاب اتاری ہے، اور کتاب اتارنے کے بعد اللہ نے بنی اسرائیل کے پیغمبر سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو اور بنی اسرائیل کو یہ کہا تھا خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ، جو میں نے تمہیں دیا ہے اسے مضبوطی سے پکڑ لو، وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور اس کے اندر جو کچھ ہے اسے اپناؤ، اسی کے اندر تمہاری فلاح ہے۔ اور قرآن کے متعلق بھی اللہ رب العزت نے یہی کلمات کہے إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ، لوگو یہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے اس کے اندر قوموں کی ہدایت ہے، وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ، اس کے اندر بشارتیں ایمانداروں کے لیے ہیں، لیکن ایماندار وہ نہیں ہے أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْدِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْدِ، کہ کچھ باتوں پہ تو مان لو، ان پہ یقین کر لو، اسے اپنے اوپر اپلائی کر لو، اور کچھ باتوں کا انکار کر دو۔ یاد رکھیں جب بھی کوئی فرد، کوئی خاندان، کوئی قوم ایسا رویہ اختیار کرے گی کہ کچھ اللہ کے حکموں کو مان لیا اور کچھ کا انکار کر دیا، اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَمَا جَزَاءُ مَن يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ، تم خود ہی بتاؤ اس کا بدلہ کیا ہو سکتا ہے؟ فَمَا جَزَاءُ، کیا بدلہ ہو سکتا ہے؟ مَن يَفْعَلُ ذَلِكَ، جو ایسا کرے، کیسا؟
یعنی کچھ باتوں کو مانے کچھ کو نہ مانے، کچھ کو کہے کہ یہ ٹھیک ہے کیونکہ اس میں ہمارا مفاد ہے، اور جن میں ہمارے مفاد پہ زد پڑتی ہے ہم کہتے ہیں ہم نہیں مانتے۔ فما جزاء من یفعل ذلک منکم، کیا جزا، کیا بدلہ ہوگا، الا مگر کیا بدلہ ہے، خزی فی الدنیا، پہلا تو یہ ہوگا دنیا میں ذلت ہوگی، دوسرا خزی فی الحیات الدنیا ویوم القیامت یردون الی اشد العذاب العیاذ باللہ، جب قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں لٹائے جائیں گے انہیں بڑا شدید ترین عذاب ہوگا، جس طرح یہودیوں کو غلط فہمی تھی کہ وہ سمجھتے تھے کہ وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَعْدُودَاتٍ، آگ ہمیں ہرگز نہیں چھوئے گی، لیکن اپنے کردار کا، اپنی کرتوتوں کا، اپنی زندگی کے اعمال اور افعال کا پتہ تھا، کہتے تھے لیکن چند دن ہم سمجھتے ہیں اگر ہمیں جہنم میں آگ میں بھیجا بھی گیا تو چند دن۔ وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَعْدُودَاتٍ، تو اللہ نے کہا میں نے تمہیں کوئی ایسی گارنٹی دی ہے، کوئی ایسا ایگریمنٹ لکھ کے دیا ہے تو مجھے دکھا دو۔ تو اللہ نے ایسا ایگریمنٹ کسی کو نہیں لکھ کے دیا۔ آج امت مسلمہ بھی اس غلط فہمی کا شکار ہے کہ وہ سمجھتی ہے چونکہ ہم نے کلمہ پڑھ لیا ہے اور ہمارا کلمہ پڑھنا شاید اللہ پہ احسان ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کچھ اعراب کے لوگ آئے، یہ سورۃ حجرات کے اندر اللہ نے بڑا واضح طور پہ بیان فرمایا ہے۔ وہ آ کے جو ہے نا بڑی بڑھ کے مارنے لگے، جی قالت الاعراب آمنا، اعراب کہنے لگے ہم ایمان لے آئے جی۔ اللہ نے کہا ولکن قولوا اسلمنا، قالت الاعراب آمنا قل لن تؤمنوا، نہیں ایمان لائے تم ابھی، صرف اقرار کیا ہے۔ ولیکن قولوا اسلمنا، یہ کہہ سکتے ہو ہم نے اسلام کو قبول کیا ہے۔ اور ایمان کب لائے گے، کب تمہارا ایمان قابل قبول ہوگا؟ انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله اولئك هم الصادقون۔ ایماندار وہ ہے جو اللہ کی بھی ہر بات مانے، اس کے رسول کے ہر حکم کی تعمیل کرے۔ انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، پھر اس سے پیچھے نہیں ہٹے، جہاں اپنے لیے مشکل سمجھی وہاں پیچھے ہٹ گئے کہ ہمارے لیے مشکل ہے۔ ثم لم يرتابوا وجاهدوا باموالهم، نہ اپنے مال کو دیکھیں نہ اپنی جان کو دیکھیں، یہ سب کچھ اللہ کی ہے اور اللہ ہی کے رستے میں ان چیزوں کو لگنا چاہیے۔ وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله اولئك هم الصادقون، جو اپنے مفادات نہیں دیکھتا، جو یہ نہیں دیکھتا کہ میرے اس عمل کرنے پہ، میرے معاش پہ، میرے خاندان پہ، میرے معاشرے میں اور میرے دوسرے معاملات میں کیا اثر پڑے گا، وہ کہتا ہے کہ ان ساری چیزوں سے سب سے بہتر اللہ کی ذات ہے، جب اس نے حکم دیا میں اس کا غلام اور بندہ ہوں۔ اگر ہم واقعتاً اللہ کے بندے ہیں تو پھر ہمیں ایسا رویہ تو اختیار نہیں کرنا چاہیے، لیکن جب میں اور آپ اپنے ضمیر سے خود سوال کریں گے تو ہم میں سے ہر انسان کا جواب یہ ہوگا کہ اس معاملے میں تو مجھ میں یہ غلطیاں ہو رہی ہیں۔ اور یاد رکھیں ہم میں سے ہر انسان نے اسلام کے لیے اپنا اپنا دائرہ کھینچ لیا ہے۔ ایک وہ لوگ ہیں جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور عبادت کے علاوہ نہ ذاتی کریکٹر پہ توجہ دیتے ہیں اور نہ معاشرتی کریکٹر پہ توجہ دیتے ہیں، اور وہ صرف عبادات کو ہی اسلام تصور کرتے ہیں۔ پہلی بات تو میرے عزیز بھائیوں یہ کہ صرف عبادات اسلام نہیں ہے،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک خاتون کا تذکرہ ہوا کہ وہ بڑی نیک ہے، بڑی نمازی ہے، تہجد گزار ہے، بڑے روزے نفلی بھی رکھتی ہے، دن رات اس کی عبادت کا کوئی کہا نہیں جا سکتا، اتنی خوبصورت، لیکن ایک غلطی ہے اس میں۔ آپ نے فرمایا وہ کیا؟ کہ بد اخلاق ہے، جب بھی کسی سے بات کرے بے عزت کر کے رکھ دیتی ہے۔ آپ نے فرمایا فی النار، جہنم میں جائے گی۔ تو ہم میں سے بعض لوگوں کو یہ غلط فہمی ہے کہ چونکہ ہم نماز پڑھتے ہیں، چونکہ ہم نے حج اور عمرہ کیا ہوا ہے، اس لیے ہمارے لیے اللہ نے یہ آسانی اور چھوٹ دی ہے، ہم جس کے ساتھ مرضی فراڈ کرتے رہیں، ہم معاشرے میں جیسا مرضی کردار ادا کرتے رہیں، ہم اپنے ذاتی کردار کو بہتر بنائیں یا نہ بنائیں، ہم عبادت کرتے ہیں۔ اور یہ امت کے بہت بڑے طبقے کا ذہن بنا ہوا ہے۔ اور عبادت کے معاملے میں بھی میرے عزیز بھائیوں یہ یاد رکھیں، عبادت صرف وہ عبادت ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے طریقے کے مطابق ہو۔ لیکن میں آپ کو اللہ کا واسطہ دے کے کہتا ہوں، ہم اپنا جائزہ لیں، ہم میں سے ہر انسان جو عبادت کرتا ہے اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق نہیں، اپنے فرقے کے مطابق کرتا ہے۔ وہ یہ کبھی نہیں سوچتا کہ میرا فرقہ بہت چھوٹی چیز ہے، اللہ اور اس کے رسول کا حکم سب سے بڑا ہے۔ یہ بھی ایک ایسا طرز عمل ہے کہ ہم محنت تو پوری کرتے ہیں، ہماری مشقت تو بہت زیادہ ہے، لیکن اللہ کی بارگاہ میں اس محنت اور مشقت کی ایک کوڑی قیمت بھی نہیں ہے، کیونکہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا من احدث فی امرنا ھذا فہو رد۔ لوگوں یہ بات یاد رکھو، جس نے ہمارے اس امر یعنی اسلام کے اندر کوئی ایسا کام کیا، اور یقینی بات ہے اسلام کے اندر سب سے اہم عبادات ہیں، ایسا کام کیا جو میں نے نہیں کیا، یعنی رسول اللہ نے، آپ میری طرف نہ دیکھیں، میں اپنی بات نہیں کرتا کیونکہ میری حیثیت ہی کوئی نہیں، میں جو بھی بات اپنے پاس سے کروں گا آپ کو اختیار ہے، آپ اسے رد فرما دیں، آپ پہ کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن میرے اور آپ کے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ اللہ کے رسول کے طریقے کو چھوڑ کے ایک دوسرے طریقے کو اپنائیں، ہمارے پاس یہ اختیار نہیں ہے۔ تو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آ جائے من احدث فی امرنا ھذا، آپ نے فرمایا ہمارے اس امر دین کے اندر کسی نے کوئی ایسا کام کیا جو میں نے نہیں کیا، فہو رد، اللہ کے ہاں وہ قبول نہیں ہو سکتا۔ تو پھر ہمیں اپنے عبادات کا ضرور جائزہ لینا چاہیے کہ ہم اپنی محنت پوری کرنے کے بعد اگر ہمیں اس کا نتیجہ اور رزلٹ اچھا نہ ملا تو ہم جیسا بدقسمت کوئی نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ رب العزت نے قرآن عزیز کے اندر دو مقام پہ یہ بات ارشاد فرمائی۔ ایک سورت کہف کے اندر اللہ فرماتے ہیں قل، اے میرے نبی میں کہہ دیجئے، هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، کیا میں تمہیں بتاؤں، لوگوں کو مخاطب ہو کے کہیں، یعنی رسول اللہ کو کہا جا رہا ہے، کل اے نبی آپ لوگوں کو مخاطب ہو کے فرما دیجئے، هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، کیا میں آپ کو بتاؤں کہ اعمال کے اعتبار سے کون لوگ برباد ہو گئے، الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا، بہت سے ایسے لوگ ہیں جو اپنی زندگی میں عمل کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں ہم بڑا اچھا کر رہے ہیں،
وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، اور وہ تصور رکھتے ہیں کہ ہم جیسا اچھا کوئی نہیں ہے، لیکن حقیقتاً ان کے اعمال برباد ہو گئے۔ کیوں؟ رسول اللہ کا فرمان کہ من احدث فی امرنا ھذا فہو رد، جس نے کوئی بھی ایسا طریقہ اختیار کیا جو میں نے نہیں کیا، جو بے شک عبادت ہی اپنی طرف سے کر رہا ہے لیکن وہ طریقہ رسول اللہ کا نہیں ہے، تو فہو رد، اللہ کے ہاں وہ قبول نہیں ہوگا۔ اور دوسرا مقام بڑا شدید ترین اور سخت ہے، وہ سورت غاشیہ جو ہر جمعے میں دوسری رکعت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے، اور ہم بھی آپ کی سنت سمجھ کے وہی پڑھتے ہیں۔ اس کی پہلی 3 آیات پڑھیں، هل اتاک حدیث الغاشیہ وجوہ یومئذ خاشیہ عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ۔ اے میرے نبی، هل اتاک حدیث الغاشیہ، کیا آپ کے پاس غاشیہ کی خبر آئی ہے؟ وجوہ یومئذ خاشیہ، اس دن یعنی قیامت کے دن بہت سے چہرے ڈرے ہوئے ہوں گے، عاملۃ ناصبہ، عمل کر کر کے تھک جانے والے، تصلی نارا حامیہ، جہنم میں اوندے منہ گرا دیے جائیں گے۔ کیوں گرا دیے جائیں گے؟ اللہ تو مانتے ہیں عمل کر کر کے تھک جانے والے ہیں، لیکن میرے بھائیو فالٹ یہی ہے کہ ان کے اعمال رسول اللہ کے طریقے کے مطابق نہیں، اپنے فرقے کے مطابق کرتے تھے، اپنے آباء و اجداد کے طریقے کے مطابق کرتے تھے، اپنے معاشرے کی رسومات کو مد نظر رکھتے تھے، اللہ اور اس کے رسول کی حیثیت نہیں تھی۔ تو یاد رکھیں، عبادات کے معاملے میں دونوں معاملے ملحوظ خاطر رکھنے چاہیے کہ صرف عبادات ہی سب کچھ نہیں، عبادات اسلام کا اہم حصہ ہے، لیکن یہ سب کچھ نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادات سے بھی پہلے جو چیز اپنی قوم کے اندر سب سے پہلے پیش کی تھی وہ کیا تھی؟ اپنا ذاتی کریکٹر۔ آپ نے آتے یہ نہیں کہا تھا کہ میں تم میں اتنی نمازیں پڑھتا رہا، میں الگ بیٹھ کے اعتکاف کرتا رہا، میں نے فلاں عبادت اس طرح کی، یہ کوئی بات ایسی نہیں کی تھی۔ سب سے پہلی بات کہی تھی کہ میں نے 40 سال تمہارے اندر گزارے ہیں، جس میں میرا بچپن بھی تھا اور جوانی بھی تھی۔ 40 سال کے اندر میرے اس جسم، ذات، میرے کریکٹر کے اندر کسی کے ذہن میں کوئی شک، کسی کے ذہن میں کوئی الزام، کوئی تمہارے ذہن میں بات ہے تو ضرور کرو۔ میں نے 40 سال تم میں گزارے ہیں، تو آپ کے کریکٹر پہ ایک بھی اہل مکہ میں سے بچہ، جوان، بوڑھا، کوئی عورت، کوئی بیٹی، کوئی بھی ایسا نہیں تھا جو انگلی اٹھا کے کہہ سکتا کہ ہمیں آپ کے کریکٹر میں یہ اعتراض ہے۔ تو لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، ہمارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسوہ ہے۔ تو اگر ہم عبادات کریں تو ہمارا کریکٹر نہ بنے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو عبادت کر رہے ہیں اس کے اثرات ہم پہ نہیں ہو رہے۔ آپ دیکھیں نا کہ بعض کپڑے ایسے ہوتے ہیں، رنگ ساز رنگ میں ڈالتا ہے، وہ رنگ کو پک نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں یہ دھاگا ایسا ہے یہ رنگ نہیں اٹھائے گا، آپ فلاں چیز لے آئیں وہ رنگ اٹھا لے گا۔ تو ہمیں بھی ایسا دھاگا یا ایسا کپڑا نہیں بننا چاہیے جو اسلام کا رنگ ہی نہ اٹھائے۔ ہم نماز بھی پڑھیں، ہم قرآن کی تلاوت بھی کریں، ہم روزہ بھی رکھیں، ہم زکوٰۃ بھی دیں، ہم حج اور عمرہ بھی کریں، لیکن ہمارا کردار نہ بنے تو اللہ نے تو کہا ہے کہ یہ رنگ ہی چڑھتا یہاں سے ہے۔ اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔
اور میرے بھائیوں، یہ یقینی بات میں عرض کرتا ہوں، کردار ہمارا ایسا نہیں ہے، لیکن اللہ کی بات سچی ہے کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یہ نماز بے حیائی اور برائی کے کاموں سے روکتی ہے۔ ہم نہیں رک رہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ نماز میں فالٹ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں وہ اس طرح کی نماز نہیں جو اللہ نے اپنے پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ پہ نازل کی۔ فالٹ نماز کے اندر نہیں ہے، فالٹ روزے کے اندر نہیں ہے، فالٹ زکوٰۃ کے اندر نہیں ہے، حج اور عمرے کے اندر نہیں ہے، فالٹ ہمارے اپنے اندر ہے۔ جو اس طریقے کو صحیح نہیں اپنا سکا، اس رنگ کو اپنے اوپر نہیں چڑھا سکا، اس کے اندر یہ استعداد ہی نہیں ہے کہ وہ رنگ چڑھ کے اس کو خوبصورت بنا دے۔ وگرنہ اللہ نے تو کہا صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، اللہ کا رنگ ہی سب سے اچھا ہے۔ لیکن جب میں اور آپ اپنی انفرادی زندگی میں اپنے آپ کو دیکھتے ہیں تو ہمارے اوپر ایسا رنگ کوئی نظر نہیں آتا۔ میں آپ پہ الزام نہیں دیتا، ہم سب اس حمام میں ننگے ہیں، لیکن یاد رکھیں اس کے بغیر ہمارا گزارا نہیں ہے۔ اپنے کردار کی درستگی کے بغیر ہم اسلام کے خوبصورت دائرے میں نہیں آ سکتے۔ اسلام کا پہلا دائرہ عبادات ہے، اور اس کا دوسرا دائرہ یہ ذاتی کریکٹر ہے۔ دیکھیں میرے عزیز بھائیوں، ہم سمجھ سکتے ہیں کہ بعض ایسے نفیس لوگ ہوتے ہیں معاشروں میں، جس طرح کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب بھی زنا کی حرمت کی آیتیں نہیں اتری تھی، اسلام کا بھی نام لیوا کوئی نہیں تھا، اللہ کے نبی پہ نبوت نازل نہیں ہوئی تھی، معاشرے کے اندر زنا ایک قابل فخر چیز تھی، شراب پانی کی طرح لوگ پیتے تھے، لوگوں کا حق مارنا اپنا استحقاق تصور کرتے تھے، اور دوسری جتنی خرافات تھی وہ ساری کی ساری لوگ فخر کے ساتھ بیان کرتے تھے۔ جس طرح آج اگر خدا اللہ نہ کرے کوئی اس آزمائش میں مبتلا ہو، مجھے ساتھیوں نے بتایا خود اللہ کہ جیل میں جب کوئی نیا ملزم جاتا ہے تو اسے پھر وہاں کے وہ جرائم پیشہ، وہ کرمنل لوگ پوچھتے ہیں کیا کر کے آیا ہے۔ اگر جتنا غلیظ اور گندا جرم کر کے آیا ہو تو کہتے ہیں بڑا بھائی کمال دا کام کیتا ہی، تو اگر جرم کوئی نہ ہو تو کہتے ہیں یار کیتا بھی کچھ نہیں تو پھر آیا بھی ایتھے ہیں، بہتر سی کوئی کر کے آندہ۔ یعنی وہاں تعلیم ہی جرائم کی دی جاتی ہے، اسی طرح دین کے اندر تعلیم ہی اخلاق کی دی جاتی ہے۔ جیل سے جب بھی ہو کہ کوئی واپس آتا ہے تو وہ اپنی سزا پہ عبرت نہیں، وہ جرائم کی ایک پوری ہسٹری پڑھ کے آتا ہے کہ مجھے آئندہ کیا کرنا ہے۔ لیکن اگر ہم دن میں 5 مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں آتے ہیں اور ہماری ہسٹری چینج نہیں ہوتی تو پھر ہمیں غور کرنا چاہیے کہ یہ لا حاصل ایکسرسائز کیوں کر رہے ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ ایکسرسائز چھوڑ دیں، ہم اس بات پہ افسوس کریں اور اپنے رویوں کو بدلیں کہ مجھے وہ کچھ کیوں نہیں حاصل ہو رہا جو اس نماز کے پڑھنے کی وجہ سے آتا ہے۔ میرے عزیز بھائیو، وہ کتنے نفیس لوگ تھے۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات اپنی زندگی کے آخری وقت میں یہ کہی کہ میں نے جاہلیت میں بھی کبھی زنا نہیں کیا تھا، میں نے کبھی شراب نہیں پی تھی، اور میں نے کسی کا حق نہیں مارا تھا۔ اور یہی باتیں سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی کی تھی۔
جبکہ اس وقت تو یہ عام چیز تھی۔ تو آج بھی معاشرے میں ایسے نفیس لوگ موجود ہیں، لیکن ان کی نفاست صرف ذاتی کریکٹر کی حد تک ہے۔ وہ سمجھتے ہیں چونکہ میرا کریکٹر بڑا اچھا ہے اس لیے مجھے عبادت کی ضرورت نہیں ہے، وہ یہاں دھوکہ کھا جاتے ہیں۔ ذاتی کریکٹر بھی ایک اہم چیز ہے، لیکن اگر ہمارا کریکٹر ہمیں اپنے رب کے ساتھ تعلق نہیں سکھاتا، ہم ایک باشعور انسان ہیں میرے پیارے بھائیوں، جنہیں اللہ نے فہم عطا کیا ہے، جو سوچ رکھتے ہیں۔ آپ سب سمجھتے ہیں پتھر کو شعور تو نہیں ہوتا، کیا پتھر اپنی بات سنا سکتا ہے؟ آپ پتھر کو کوئی بات سنا سکتے ہیں؟ لیکن ایک پتھر بھی اپنے مالک کو عظمت کو سمجھتا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ۔ یہ پتھر بھی جو ہیں یہ بھی اللہ کے ڈر کی وجہ سے گر پڑتے ہیں، اور ان کی اندر سے پانی نکل آتا ہے جس طرح ڈرے ہوئے انسان کے آنسو نکلتے ہیں۔ وہ بھی اپنے مالک سے ڈر جاتا ہے۔ اور اسی پتھر کے، اسی پہاڑوں کے متعلق کہا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله۔ اگر اللہ اس قرآن کو پہاڑوں پہ نازل کر دیتا تو یہ قرآن اتنی عظیم کتاب ہے، یہ پہاڑ، اس کے پتھر یہ ٹوٹ کے ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ لو انزلنا، سورۃ حشر اس کا آخری رکوع 28واں پارہ اپنے گھروں میں اٹھا لینا۔ میں اپنے پاس سے تو کوئی بات نہیں کر رہا میرے پیارے بھائیوں، یہ بھی چھوٹی چیز ہے۔ اس کائنات کے اندر اللہ کی دو مخلوقات بہت بڑی ہیں، ایک سورج ہے، ایک چاند ہے۔ چاند زمین سے کروڑوں گنا بڑا ہے، اور چاند سے کروڑوں گنا زیادہ بڑا سورج ہے۔ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ يَسْجُدَانِ۔ یہ سورج اور چاند بھی اپنے خالق کے سامنے سجدہ کرتا ہے۔ اے حضرت انسان، تو اپنے کریکٹر، کون سے کریکٹر کو لے کے بیٹھا ہوا ہے کہ تو اپنے رب کے سامنے سجدہ نہیں کرتا؟ اور یہ بھی کم ہے، ایسے ہزاروں لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں سورج ہیں، بے شمار سیارے ہیں۔ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ۔ سب کے سب اپنے رب کے فرما بردار ہیں۔ ہمیں فرما بردار بنتے ہوئے کیا تکلیف آتی ہے؟ ہم کیوں نہیں اپنے رب کی بات مان لیتے؟ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ۔ يُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ۔ زمین کے ذرے، ریگستانوں کی ریت، آپ کے میدانوں کی مٹی، آپ کے خوبصورت گھروں میں لگا ہوا مٹیریل، آپ جن درختوں کو اپنے لیے خوبصورتی تصور کرتے ہو، زمین و آسمان کے اندر ساری کی ساری مخلوقات، انسان تو اپنے آپ کو نکال لے، سب کے سب اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، اور اللہ ہر کی تسبیح کو سمجھتا ہے۔ ہماری زبان سے صبح اور شام اللہ کا ذکر اور تسبیح کیوں نہیں نکلتی؟ ہم تو اسلام کے دعوے دار ہیں، ہم تو کہتے ہیں مسلمان ہیں۔ مسلمان کا مطلب ہی فرما بردار ہے۔ وہ کون سی فرما برداری ہے جس پہ فخر کر سکتے ہیں کہ ہماری صبح اور شام اللہ کے لیے تسبیحات ہوں؟ اور لوگوں، اللہ ہماری تسبیحات کا بھوکا نہیں ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ پیدا اسی لیے کیا ہے اس نے تمہیں۔ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَن يُطْعِمُونَ۔ تمہاری نماز، تمہارا روزہ، تمہاری زکوٰۃ، تمہارا حج، تمہارے عمرے،
اور تمہاری دوسری ساری عبادات، یہ اللہ کو کوئی رزق میں اضافہ نہیں کر کے دیتے، وہ تو خود تمہیں رزق دیتا ہے۔ یہ کوئی اللہ پہ احسان نہیں ہے۔ آج اگر ہم کچھ کرتے ہیں تو احسان دیتے ہیں اپنے رب کو، ہم مسلمان جی، ہم ایماندار، یہ کیا ہو رہا ہے؟ اللہ کہتے ہیں یمنون علیک ان اسلموا، مجھ پہ احسان چڑھاتے ہو کہ ہم مسلمان ہیں۔ قل لا تمنوا علی اسلامکم، مت احسان دو اپنے اسلام کا، بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان، بلکہ میرا تم پہ احسان ہے کہ میں نے تمہیں ایمان کی طرف رہنمائی کی ہے۔ ہمارا اللہ پہ کوئی احسان نہیں ہے۔ اگر اس نے ایمان کی توفیق بخشی ہے تو یہ اس کا ہم پہ احسان ہے۔ اگر ہم نماز پڑھتے ہیں تو یہ اس کا ہم پہ احسان ہے۔ اگر ہم روزہ رکھتے ہیں تو یہ اس کا ہم پہ کرم ہے۔ اگر ہم اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں تو یہ اس نے ہمارے دل میں ڈالا ہے۔ اگر ہم حج یا عمرے کے لیے جاتے ہیں تو یہ اسی کا حکم ہوتا ہے، یہ اس کا ہم پہ احسان ہے، ہمارا اللہ پہ کوئی احسان نہیں۔ ہم تو اپنی جان کو چھڑا رہے ہیں۔ کل نفس بما کسبت رہینہ، ہر شخص اپنے گناہوں کے سبب جہنم میں گر بھی ہے، الا اصحاب الیمین، صرف وہ ہیں جن کے دائیں ہاتھ میں ان کا نامہ اعمال دیا جائے گا۔ دائیں ہاتھ میں کن کو نامہ اعمال ملے گا؟ جن کی زندگی میں خوبصورت اعمال ہوں گے، جن کی برائیاں کم ہوں گی، جن کی حسنات زیادہ ہوں گی۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ، رزلٹ بھی اللہ نے بتا دیا۔ جب کسی کے دائیں ہاتھ میں اس کے نام اعمال دیا جائے گا، اچھلے گا، خوش ہوگا، لوگوں سے کہے گا، فَيَقُول، کہے گا، اقرأوا کتابیہ، دیکھو میری رزلٹ شیٹ، انی ظننت انی ملاق حسابیہ، میں اپنی زندگی اس تصور کے ساتھ جیا کہ ایک دن میری اپنے رب سے ملاقات ہوگی اور میرا رب میری زندگی کا نتیجہ دے گا۔ تو اگر ہم اچھے نتیجے کے متمنی ہیں تو ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ۔ اسلام کے پہلا پہلو ذاتی کریکٹر، دوسرا عبادات، اور تیسرا سب سے اہم ہے وہ ہے معاشرتی کریکٹر، کہ ہم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کیسے ہیں۔ اگر ہم ایک دوسرے سے خرید و فروخت کرتے ہیں تو ہمارا کردار کیا ہے؟ اگر ہم ایک دوسرے سے دوستی کرتے ہیں تو ہمارا کردار کیا ہے؟ اگر ہم ایک دوسرے سے رشتے کرتے ہیں تو ہمارا کردار کیا ہے؟ اگر اللہ نے کسی منصب پہ فائز کیا ہے تو ہمارا اپنی رعایا کے ساتھ کیا تعلق ہے، کیا کردار ہے؟ یہ ہے معاشرتی کریکٹر۔ اور اگر اس میں ہم اپنے آپ کو دیکھیں تو الا ماشاء اللہ، شاید کوئی بچ جائے وگرنہ سب فیل ہو جائیں گے۔ اور یہ ساری چیزیں یاد رکھیں، کریکٹر گھر سے شروع ہوتا ہے۔ معاشرتی، باپ کا اولاد کے ساتھ تعلق کیا ہے؟ اپنی اولاد کے ساتھ کتنا انصاف کر رہا ہے؟ بیٹیاں اور بیٹوں کو ایک نظر سے دیکھ رہا ہے؟ اس کا اپنے بھائیوں کے ساتھ تعلق کیا ہے؟ وہ اس کا کردار اپنے ماں باپ کے ساتھ کیسا ہے؟ اگر ماں باپ کے ساتھ اچھا ہے تو اولاد کے ساتھ اچھا نہیں، اگر اولاد کے ساتھ اچھا ہے تو ماں باپ کے ساتھ اچھا نہیں، اگر ماں باپ اور اولاد اچھے ہیں تو بہن بھائی اچھے نہیں۔ کیا یہ سارا کچھ نہیں ہے ہمارے پاس؟ یہ اسلام کا تیسرا ستون ہے، اور اگر یاد رکھیں ان میں ایک ستون بھی گر گیا تو اسلام کی عمارت نہیں رہے گی۔ اسی لیے اللہ رب العزت ہمیں کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنو، ہمارے ایمان کو مانتے ہیں اور کہتے ہیں اگر تم ایمان کے دعوے میں سچے ہو تو ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ۔ میں بار بار یہ بات عرض کروں گا، اسلام صرف عبادات کا نام نہیں ہے، عبادات اسلام کا ایک ستون ہے۔
اسلام ذاتی کریکٹر کا صرف نام نہیں ہے، یہ بھی اسلام کا ایک ستون ہے۔ اور اسلام صرف معاشرتی، جس طرح کہ ہم کہتے ہیں رفاہیت کے کام ہونے چاہیے، لوگوں کی خیر خواہی ہونی چاہیے، باقی نماز روزہ کچھ نہیں ہے۔ میں آپ کے سامنے 2 مثالیں دیتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک شخص تھا مکہ مکرمہ میں، ان کا نام تھا عبداللہ بن جدعان۔ یہ اتنا اچھا آدمی تھا کہ ہر خیر کے معاملے میں آگے بڑھتا تھا، یعنی جو معاشرتی کریکٹر میں خیر تھی نا، حتیٰ کہ جتنے لوگ حج کرنے آتے تھے وہ سب کی مہمانی یہ کرتا تھا، انہیں کھانا کھلانا، ستو پلانا، انہیں پانی پہلانا، ان کے لیے خیر کے اور جو بھی آسانی ہو سکتی، یہ قبل از اسلام کی بات ہے، سب کچھ کرتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے یہ فوت ہو گیا تھا۔ ایک دن صحابہ میں سے بعض نے یہ سوال کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عبداللہ بن جدعان کے متعلق بتائیے۔ اب رفاہیت میں کوئی بات ایسی نہیں تھی جو اس کے پاس نہ ہو۔ آپ نے فرمایا فی النار، جہنم میں جائے گا۔ لوگ ایسے ہوا جیسے تڑپ گئے ہیں، یا رسول اللہ کیا؟ آپ نے فرمایا فی النار۔ 3 دفعہ آپ نے فرمایا، پھر آپ نے کہا میرے صحابہ، اس نے زندگی میں ایک مرتبہ بھی اگر یہ کہا ہوتا نا اللہم اغفر لی ورحمنی، اللہ تو مجھے معاف کر دے اور مجھ پہ رحم کر دے، تو شاید اللہ کر دیتا۔ اس نے معاشرے میں کردار بڑا خوبصورت ادا کیا، لیکن اس کا تعلق اپنے رب کے ساتھ نہیں تھا۔ اس نے یہ سب کچھ انسانیت کے ناطے کیا، اللہ کی رضا کے لیے نہیں کیا تھا۔ جبکہ ایک مسلمان جو ہے وہ کیا کرتا ہے؟ انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا۔ انما ارید لوجہ اللہ، کہ ایماندار جو ہے وہ کسی یتیم کو کھلاتا ہے، کسی مسکین کو دیتا ہے، معاشرے کی کوئی بھی رفاہیت کا کام کرتا ہے، تو وہ یہ کہتا ہے انما نطعمکم لوجہ اللہ، میں نے جو تمہیں کھلایا ہے، جو تمہارے ساتھ بھلائی کی ہے، میں نے صرف اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے کی ہے۔ لا نرید منکم جزاء، مجھے تم سے کوئی بدلہ نہیں چاہیے، ولا شکورا، اور مجھے یہ بھی نہیں چاہیے کہ تم میری اس بات پہ تعریف کرو۔ آج ہم اگر کچھ کر لیں تو ہمارے لیے کیلنڈر نہ لگیں، بینرز نہ شہر میں لگیں، تو ہم کہتے ہیں دفع کرو ایسے کام کو جس کی قدر ہی نہیں ہے۔ کاش ہم مسلمان یہ سمجھ لیتے کہ ہم جو کچھ کرتے ہیں اس کی قدر اللہ کے پاس ہے۔ جس نے لوگوں سے قدر کروا لی، اس نے اللہ سے کیا لینا ہے؟ اور دوسرا، آپ نے عموماً یہ اس نام کو سنا ہوگا، بچپن میں ہم کہانیوں میں بھی پڑھتے آئے، حاتم طائی ایک عرب کا کردار تھا۔ یہ بھی معاشرتی کریکٹر اس کا بڑا خوب تھا، حتیٰ کہ ایک وقت ایسا بھی آیا اس کی زندگی میں، تاریخ میں لکھا ہے کہ ایک شخص کسی ایکسیڈنٹ میں زخمی ہو گیا، اس کا گوشت کا ٹکڑا نکل گیا، تو حکماء نے جو اس کی جراحت کی، آپریشن کیا، اس میں کہا کہ کوئی دوسرے جسم کا ٹکڑا ملے تو یہ ٹھیک ہوگا وگرنہ مر جائے گا۔ اس نے اپنی ران سے گوشت کا ٹکڑا دے دیا تھا، یعنی اتنا احساس انسانیت کے لیے اس نے کیا۔ تو اس کے بیٹے عدی بن حاتم نے رسول اللہ سے پوچھا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ این ابی، میرا باپ؟ آپ نے فرمایا فی النار۔ اور یاد رکھیں، صرف رفاہیت بھی کام نہیں، یہ بھی اسلام کا ایک ستون ہے۔ میرے پیارے بھائیو، ہم اسلام کو مذاق نہ سمجھیں، یہ ہماری دنیا کی اور آخرت کی زندگی میں عزت کا سبب اس کی وجہ سے بننے والا ہے۔
اگر ہم یہ کام کریں گے جو سورۃ بقرہ آیت نمبر اللہ اکبر آیت نمبر 85 اللہ فرماتے ہیں افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، یہ کتاب میں جو کتاب قانون تمہارے لیے دی ہے، اگر اس کی بعض باتوں کو مان لو گے، بعض باتوں کو نہیں مانو گے، تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ مِنْكُمْ، جو بھی ایسا کرے گا کہ بعض باتیں مان لے بعض نہ مانے، خزی الا خزی فی الحیات الدنیا، دنیا میں ذلت کے علاوہ اس کو کچھ نہیں ملے گا۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ، اور قیامت کے دن جب اللہ کے ہاں لوٹے گا تو اسے سخت ترین عذاب سے واسطہ پڑے گا۔ العیاذ باللہ، اللہ ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم دنیا کی ذلت اور آخرت کے عذابوں سے بچ جائیں تو اللہ اس کا طریقہ بتاتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے پیچھے مت چلو، شیطان ہی ہمیں بہکاتا ہے کہ بھئی نمازیں پڑھ لی ہیں باقی کوئی ضرورت نہیں، یا کریکٹر ہے باقی کوئی ضرورت نہیں، معاشرتی کردار ہے باقی کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ یہ شیطان، وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ، شیطان نے ہمارے لیے یہ باتیں مزین کی ہوئی ہیں۔ اللہ کہتے ہیں وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، شیطان کے پیچھے مت چلو، اس کی بات مت مانو، تمہارا رب حکم دیتا ہے ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ انہ لکم عدو مبین، وہ تمہارا بدترین دشمن ہے، اسے دوست تصور نہ کرو، اپنے مفاد کے لیے، اپنی خواہش کے پیچھے اپنے دین کو برباد نہ کرو۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو سمجھ عطا فرمائے کہ ہم اپنے دین کی حفاظت کریں اور دین کے ان تینوں ستونوں کو اپنی زندگی میں نافذ کرنے کی کوشش کریں۔ اگر ہم ایسا کریں گے، دنیا کی عزت بھی انشاءاللہ ایمانداروں کا مقدر ہے، آخرت کی عزت بھی انشاءاللہ ایمانداروں کا مقدر ہے۔ اللہ ہمیں سچا ایماندار بنا دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر